السلام علیکم۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بہت جلدی جا رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ وہ رونقیں، وہ عبادتیں، وہ محبتیں، وہ سعادتیں، وہ مسافتیں، عبادت کا وہ حق ہم شاید کبھی ادا نہ کر پائیں جو کہ اس مہینے میں کرنے کا حق ہے۔ دل اداس ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جو 3-4 راتیں اور جو دن اب رہ گئے ہیں رمضان کے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں وہ توفیق دے کہ وہ سجدے ادا کرے، وہ عبادتیں کریں کہ پورے مہینے میں جو ہم نہیں کر پائے اس کا حق ادا کر پائیں۔ آج جمعہ کا دن اور مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان۔ رمضان میں نازل ہونے والی کتاب، سب سے افضل کتاب قرآن پاک، اور جس پر نازل ہوئی سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن، اور اگر وہ جمعہ رمضان میں ہو اور کیا پتا جمعۃ الوداع ہو تو اس کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی۔ آج کے دن کو ہاتھوں سے جانے نہ دیں، جتنی نیکیاں سمیٹنی ہے سمیٹ لیں۔ سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ سب سے آسان درود شریف تو ہم پڑھ ہی سکتے ہیں، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو حشر کے روز بھی صرف اپنی امت کی فکر ہوگی، ان پہ درود و سلام بھیجنا یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہماری خوش نصیبی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو خوش نصیبی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے کی اور اس طرح سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے نبی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو امت کی اتنی فکر کہ جب آپ کے بیٹے حیات نہ رہتے تھے اور اس دنیا سے چلے جاتے تھے، بیمار رہتے تھے، تو ایک بار اماں عائشہ نے، جو مفہوم کچھ یوں ہے روایت کا کہ ایک بار اماں عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، وہ جب مانگے گا اسی وقت قبول ہو جائے گی، اور آپ تو سرکار دو عالم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں دعا نہیں کرتے کہ جو آپ کا بیٹا بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے، اس کو زندگی دے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہے، حشر کے روز میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے وہ دعا کروں گا۔ اپنی امت سے اتنا پیار کرنے والے اور ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے، چاہتے بھی ہیں، وقت بھی ملتا ہے، لیکن غفلت، دنیا کی مصروفیت، انہوں نے تو ہمارے لیے اتنا کیا ہے کہ اگر ہم سارا دن ان پر درود بھیجتے رہے نا، تب بھی ایک قطرے کا بھی ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ وہ جو ہمارے لیے، ہمیں اپنی امت کے لیے، کہ میری امت جو ہے وہ سکون سے رہے، میری امت، وہ لوگ جو اسلام سے خارج تھے ان کی بھی اتنی فکر تھی کہ کسی طرح اسلام قبول کر لیں تاکہ میری امت میں شامل ہو جائیں، جن کے دل میں ہر جن و انس کا، یہاں تک کہ چرند پرند جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ پودے ہی کیوں نہ ہوں، درخت ہی کیوں نہ ہوں، ہر ایک کا درد تھا۔ اللہ کی بنائی ہوئی کل کائنات، دونوں جہانوں کا درد جن کے دل میں تھا،
ہم ان کے لیے درود شریف پڑھنے کا بھی وقت نہیں نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنے کی، عبادات کرنے کی، مغفرت کرنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی اور ان پر درود شریف بھیجنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ یہ توفیق بھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے زندگی میں، سکون نہیں ہے۔ اگر زندگی میں سکون نہیں ہے اور عبادت سے سکون نہیں ملتا تو سکون سے عبادت کریں، زندگی میں بہت سکون اور اطمینان آئے گا۔ آمین ثم آمین۔ چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔